رسول کے وصال کے بعد، رسول کے دنیا چھوڑنے کے بعد، یہ حضرت علی کے گھر ہے. توجہ پوری صاحبہ. رسول کے چچا نے آ کے حضرت علی سے کہا ہے علی تیرے گھر میں نبی کے کچھ تبرکات پڑے ہیں، جو چیزیں رسول استعمال کرتے تھے وہ آپ کے گھر ہیں. مولا امیر المومنین نے فرمایا ہاں چچا وہ میرے گھر ہے. جناب عباس ابن مطلب نے کہا کہ کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، خاندان کا بزرگ میں ہوں، اس خاندان میں مجھ سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ چیزیں مجھے دے دی جائیں. اب آپ توجہ فرمائیں گے تو میں یہ جملہ آپ کے سامنے، یہ جتنے بھی تبرکات آپ کے گھر پڑے ہیں یہ تبرکات مجھے دے دیں. مولا علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا چچا عباس بیٹھیے. جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے، مولا علی کمرے کے اندر گئے، تبرکات والا صندوق لائے، لا کے رکھا. جہاں پہ جناب عباس ابن عبد المطلب بیٹھے تھے مولا علی نے ان کے امامہ اتارا، رسول کا امامہ ان کے سر پہ رکھا، رسول کی عبا ان کے کاندھے پہ ڈالی، رسول کی چادر ان کے دوش پہ دی، رسول کی نالین ان کے سامنے رکھی، رسول کا عصا ان کے ہاتھ میں دیا. دے کے مولا علی کی آواز ہے چچا عباس اٹھیے. اٹھ کے کھڑے ہوں. کتابیں کہتی ہیں کہ حضرت عباس نے ضعیفی میں جوانی کا زور لگایا لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہل سکے. دیکھتے علی کیا رکھ دیا تو نے میرے اوپر، یہ وزن مجھ سے اٹھایا کیوں نہیں جا رہا؟ اتنا کہنا سنی کتابوں میں لکھا ہے. علی کی آواز حسن، بچپن کا حسن باہر آیا، علی نے وہی امامہ حسن کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسن کو پہنائی. فرمایا حسن ذرا چچا عباس کو چل کے دکھا. حسن نے چلنا شروع کیا. آواز آئی حسین ذرا باہر آ. بچپن کا حسین آیا، علی نے وہی امامہ حسین کے سر پہ رکھا، وہی عبا حسین کو پہنائی. حسین نے چلنا شروع کیا، علی نے وہی امامہ اپنے سر پہ رکھا، وہی عبا اپنے کاندھے پہ رکھی. جب علی نے چلنا شروع کیا جناب عباس ابن عبد المطلب اپنی جگہ سے اٹھے. علی کی آواز آئی چچا عباس یہ سامان تو لیتے جائیے. فرمایا پریشان میں اس بات پہ نہیں ہوں، یہ وزن میں نے نہیں اٹھایا، تیرے بیٹوں نے کیسے اٹھا لیا. پریشان تو میں اس بات پہ ہوں جیسے ابا تجھے پوری آئی ویسے ہی تیرے حسن کو پوری آئی، ویسے ہی تیرے حسین کو پوری آئی. فرمایا چچا عباس یاد رکھنا یہ نبوت کا بوجھ ہے، امامت کے علاوہ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا. یہ وزن رسالت ہے. یہی وجہ تھی کہ جب فتح مکہ پہ علی کے قدم رسول کے شانوں پہ آئے. رسول نے فرمایا علی کہاں تک پہنچا؟ یہاں پہ اکثر منبر سے کہا جاتا ہے کہ مولا علی کی آواز آئی کہ میں چاہوں تو عرش کو بھی ہاتھ لگا دوں. نبی کے کاندھوں پہ بیٹھ کے بھی عرش کو ہاتھ لگے، علی زمین پہ بھی پاؤں رکھے تو عرش تک چلے جاتا ہے. علی کا جو جملہ تاریخ میں لکھا ہے وہ جملہ آپ کو پہنچاؤں اور سینوں میں ٹھنڈک محسوس ہو. امیر المومنین کی آواز آئی رسالت مآب کو کہ میں مولا بتاؤں کہ میں کہاں پہنچا؟ فرمایا ہے علی بتاؤ کہاں پہنچے؟ فرمایا پاؤں رسالت پہ ہیں، ہاتھ توحید پہ ہے. چلے میں کلمہ مکمل کر دیتا ہوں. فتح مکہ پہ رسول کلمے کی تصویر دکھا رہے تھے. اوپر لا الہ الا اللہ تھا، نیچے محمد رسول اللہ تھا، درمیان میں علی ولی اللہ تھا. اللہ اور محمد کے درمیانی وسیلے کو علی کہتے. جناب عباس کے سید ہونے کی اور معصوم ہونے کی دلیل، اگلی توجہ میری طرف رکھیں گے سامنے. اگلی دلیل جناب عباس کی یہ ہے کہ علی نے صفین میں اپنا کرتا عباس کو پہنایا. جنگ صفین میں جب جناب عباس میدان میں جا رہے تو یہاں پہ میں دو چار جو اہم باتیں میں نے کرنی ہے، جو باتیں نہیں سنی جا سکتی وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں. جناب اکثر بندے یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اپنی زرہ جو لوہے کی آگے ایک چادر ہوتی ہے عرب لوگ پہنتے تھے تاکہ تلوار کا حملہ نہ ہو، کہ علی نے وہ زرہ عباس کو پہنائی. غلط ہے. زندگی میں کبھی علی اور علی کے بیٹوں نے میدان میں زرہ استعمال کی نہیں. مولا امیر المومنین کا خاصہ تھا، علی میدان جنگ میں زرہ بھی نہیں پہنتے تھے، علی تیز رفتار گھوڑے میں بھی نہیں جاتے تھے. معمولی سا گھوڑا علی کی سواری ہوتا تھا. ایک دن ایک صحابی نے کہا یا علی آپ اتنے بڑے فاتح ہیں، جتنے بڑے بہادر ہیں، سواری اتنی اچھی نہیں. یا علی سواری آپ کی شایع نشان ہونی چاہیے. علی مسکرا کے فرماتے سواری کیسی ہونی چاہیے؟ اس نے کہا تیز رفتار گھوڑا. علی فرمایا تیز گھوڑا میدان میں وہ لے کے جاتا ہے یا اس نے بھاگنا ہو یا بھاگنے والے کے پیچھے بھاگنا ہو. بھاگنے میں کسی کو دیتا نہیں ہو، خود میں میدان سے بھاگتا نہیں. لہٰذا یہ بھی محمد یہ بھی علی جس بادشاہ کا تذکرہ ہے وہ بادشاہ علی ابن موسیٰ رضا ہے. توجہ میری طرف کیجیے. بات ذہن میں ہے. مامون امین دو بھائی، مامون عرب سے، امین عجم سے. جب بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو اب مامون یہ چاہتا تھا کہ عرب دنیا میں میری محبت لوگوں کی پیدا ہو. اس نے فوراً مدینے سے جناب امام رضا کو بلوایا کہ میں امام کو اپنا ولی عہد بناؤں گا تاکہ لوگ کہیں گے کہ مامون نے باپ کی طرح آل محمد پہ ظلم نہیں کیا، اس نے تو اولاد رسول کو ان کا حق دے دیا.
جب اس نے مدینے سے امام کو بلوایا گا، لمبی کہانی ہے، امام کا رستہ نیشاپور سے آنا، تھوڑے دن پہلے بابا نالین بھائی وہاں سے ساری زیارات کر کے واپس پلٹے ہیں، مالک آپ سب کو بھی وہاں لے کے جائے۔ جب امام نیشاپور کے رستے سے واپس آئے، وہ تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے جب امام پہنچے مامون کے دربار میں، امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے تو مجھے؟ اس نے کہا میں آپ کو ولی عہدی دینا چاہتا ہوں، خلافت دینا چاہتا ہوں۔ امام مسکرا، اور امام کا طریق ساتھ جملہ سنیے گا، جو نوجوان بیٹھیں گے طریق ساتھ جملہ سنیے گا۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ مامون تو مجھے بتا، جو خلافت تم مجھے دے رہا ہے، یہ خلافت کیا تجھے اللہ نے دی ہے؟ اگر تجھے اللہ نے دی ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی چیز تو اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر یہ خلافت تجھے اللہ نے نہیں دی اور تو خود دے رہا ہے تو پھر میں وہ چیز لوں ہی کیوں جو اللہ نے دی ہی نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دربار میں بیٹھیں، لوگوں کو مذہب مچائیں۔ امام نے فرمایا پھر ہماری شرط ہے، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملات میں تم نہیں بولو گے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں گفتگو کا مرکز امام رضا رکھوں، میں بچوں تک ہسٹری پہنچاؤں اس بادشاہ کی۔ امام نے فرمایا حکومت جانے تم جانو، حکومت کے معاملات میں ہم نہیں بولیں گے، مذہب کے معاملے میں تم نہیں بولو گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے اصل شریعت کسے کہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ انتہائی مشکل چیپٹر تاریخ کا میں آپ کے سامنے آسان طریقے سے پڑھنے لگا۔ امام نے فرمایا ہماری بیعت کروائی جائے۔ اس نے کہا اے فرزند رسول میری بیعت ہو چکی ہے اور میں آپ کا اعلان فرما رہا ہوں۔ امام نے فرمایا تجھے کس نے کہا ہے کہ تیری بیعت قرآن کے مطابق ہے؟ اگر تو نے مجھے ولی عہدی کی دینی ہے تو ہم اپنی بیعت کروائیں گے۔ امام تخت پہ بیٹھ گئے، اس نے اعلان کروا دیا کہ آؤ رسول کے بیٹے کی بیعت کرو۔ لوگ آنے شروع ہوئے، امام نے اپنا ہاتھ یوں بلند کر لیا۔ مامون نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے علی رضا، آپ بیعت نہیں کروانا چاہتے؟ فرمایا کروانا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیوں کیا؟ ایسے کریں۔ امام نے فرمایا یہ بیعت کا طریقہ رسول کا نہیں، معصوم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر بیعت کا طریقہ موضوع پسند ہے سرکار یا نہیں پسند؟ مولا نے فرمایا اگر بیعت کا طریقہ یہ ہوگا تو اس کا مطلب جو بیعت کرے گا وہ ہاتھ اوپر رکھے گا، اور معصوم کے ہاتھ کے اوپر اگر کوئی ہاتھ آ جائے تو یہ قرآن کی نفی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پہ تیرا ہاتھ نہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس نے کہا پھر بیعت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا یہ بیعت کرنے کا طریقہ سقیفے سے شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلی اسلام کی غلط بیعت سقیفے میں ہوئی تھی، ہاتھ پھیلا کے۔ آج بھی ہمارے ہاں جسے جمہوریت کہا جاتا ہے یہ سقیفے کی قسم ہے۔ آج بھی آپ کے دروازے پہ جو ووٹ مانگنے آتا ہے وہ ایسے آتا ہے، اور آج بھی ہمارے گھروں کی چھت پہ جو علم لگا ہے اس پہ پنجہ ایسے ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھر پہ عباس کا علم لگا کے دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے بیعت سقیفے سے نہیں کی، ہم نے بیعت غدیر سے کی ہوئی ہے۔ تو جو پوری صاحبان سے موضوع پسند ہے یا نہیں ہے؟ امام نے فرمایا ہم بیعت ایسے نہیں ہے، ایسے حکمرانوں کا طریقہ ہے بیعت کروانے کا، ہمارے ہاں بیعت ایسے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں بیعت کا طریقہ یہ ہے۔ اگلی بات پڑھے لکھے احباب کے لیے بڑی لطف لینے والی ہے۔ امام نے یوں بیعت کروانی شروع کی، لوگ آنے شروع ہو گئے۔ اب رسول نے جو بیعت کا طریقہ مسلمانوں کو بتایا تھا وہ یہ دیا تھا کہ جو بھی بیعت کرنے آئے گا معصوم کے ہاتھ پہ، وہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرے گا، انگوٹھے پہ ختم کرے گا، کیونکہ بیعت میں 5 چیزیں دی جاتی ہیں، 5 چیزیں لی جاتی ہیں: جان، رزق، عزت، مال، اولاد۔ یہ معصوم کے ذمہ، معصوم سے بدلے میں بخشش، جنت، برزخ، قبر، امال، یہ سب معصوم سے ذمہ داری لی جاتی ہے۔ اب امام نے بیعت کروانی شروع کی اور اب جو آ رہا ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، امام مسکراتے جا رہے ہیں۔ شام کے وقت ایک عبرانی نوجوان آیا، اس نے یہاں سے بیعت شروع کی۔ امام نے مسکرا کہا پہلی بیعت اب ہوئی ہے۔ بیعت امام ہو گئی۔ اس وقت اسلام کی جتنی بھی مملکت تھی اس میں جو سکہ چل رہا تھا وہ سکہ روم کا تھا۔ جیسا کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ امریکن ڈالر جو ہے اس کو آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں چلا سکتے ہیں، اس طرح روم کا سکہ ساری دنیا میں چلتا تھا۔ روم کے بادشاہوں نے اس سکے پہ اپنے بتوں کی تصویریں کرندہ کی ہوئی تھی تاکہ ہمارا مذہب بھی پھیلے، ہمارا پیسہ بھی چلے۔ امام نے کہا کہ مامون ہم سب سے پہلا قانون یہ پاس کریں گے اسلامی ملکوں میں اسلام کا سکہ چلے گا۔
सिक्का दोबारा ढाला जाए, रूम का सिक्का इस्लाम के किसी मुल्क में नहीं चलेगा। जहां जहां कलमा फैल चुका है वहां वहां ये सिक्का चलेगा। उसने कहा ठीक है, आपका हुक्म है, सिक्का अभी हुक्म दे देते हैं, इस्लाम का सिक्का बनेगा। लेकिन फरजंद रसूल बताएं कि उसके ऊपर क्या लिखवाएं। सिक्के के ऊपर कोई तस्वीर होती है, उसके ऊपर क्या लिखवाएं? बैतुल्लाह की तस्वीर करिंदा करवाएं? क्या बनवाएं उसके ऊपर? फरमा तुम सिक्का ढालो, उसके ऊपर जो लिखना है वो हम बताएंगे। फौरन टकसाल को हुक्म दिया गया, सिक्का ढाल के इमाम के सामने लाया गया। बताएं इसके ऊपर क्या होगा? इमाम ने अपनी अंगुश्तरी के साथ उस पर मोहर लगाई जिस पर लिखा था अली वलीउल्लाह। पूरी दुनिया में सिक्का चलेगा तो अली वलीउल्लाह का चलेगा। जब ये सिक्का फैल गया तो अब जो शिया डर डर के घरों में रह रहे थे उन्हें पता चल गया कि हमारे इमाम की हुकूमत आ गई है, सिक्का भी मालिक का चल गया है। अब जब किसी शिया को, क्योंकि उन्हें पता था थोड़े दिन तक ये सिक्का चलना है, फिर उसके बाद रिवाज खत्म हो जाएगा, दुश्मन जमाना है। मामून के अंदर तो बुग़्ज़ आले मोहम्मद है ना, इसने इमाम के कहने पे ये सिक्का चला तो दिया है, लेकिन अभी ये सिक्का बंद भी हो जाएगा, फिर उसके बाद ये कहीं से ना मिलेगा, ये नायाब हो जाएगा। जिस शिया के पास वो सिक्का आता वो उसे कपड़े में लपेटता, अपने बाजू पे बांध के कहता आज से इमाम ज़ामन है। तब से ये सिलसिला इमाम ज़ामन का। कितने वाकयात हैं, अशरे पढ़े जा सकते हैं। अली इब्न मुसअब रज़ा अलैहिस्सलाम, मामून अपने दरबार में बैठा है, खुशबू के झोंके दरबार में आए। खुशबू का दरबार में आना था, मामून मतवज्जे हुआ, उसने कहा ये खुशबू कहां से आ रही है? एक शख्स ने पीछे से हाथ बुलंद करके कहा मामून ढूंढना, ये खुशबू मुझसे आ रही है। मामून ने कहा तूने कौन सा अतर लगाया है? ये खुशबू मैंने पहले कभी नहीं सूंघी। उसने कहा ना कोई अतर लगाया है, ना मेरे पास कोई फूल है। फिर उसने कहा खुशबू किसकी है? उसने कहा मेरे पास रसूल के सर के बाल है, नस्ल दर नस्ल हमारे पास चले आ रहे हैं, ये बाल मेरे पास हैं। अब गुर्बत आ गई है, चाहता था कि बालों को बेचूं। ये बाल लेकर तेरे दरबार में आ गया, अगर तू चाहे तो मैं ये बाल बेच सकता हूं। तवज्जो पूरी साहब। मामून ने कहा क्या लेगा बालों का? उसने कहा एक बाल 1 लाख दिनार का। बाल कितने हैं? 7, कीमत 7 लाख दिनार। मामून ने कहा मैं 7 लाख दिनार में बाल क्यों खरीदूं? उसने कहा नहीं खरीदने तो ना खरीद, अगर तू बाल खरीद लेता तो तेरी दलील दावे में हो जाती कि तूने कहा है कि मैं वारिस रसूल हूं, ये बाल तेरे अलावा किसी के पास नहीं होने थे। मामून ने जल्दी से कहा 7 लाख दिनार खजाने से दिए जाएं। खरीदने के बाद कहा कि जाओ इमाम अली रजा को दरबार में बुलाओ, और खुद वो जिस डिबिया में बाल थे उसे छुपा के रख लिया। अगला लफ्ज, अगला जुमला सीनों में ठंडक महसूस करे तो चेहरों में विलायत की चमक नजर आनी चाहिए। मामून ने बाल छुपा दिए। थोड़ी देर बाद इमाम अली रजा का पहला कदम दरबार में आया। दरबार में फिर वही खुशबू दोबारा आई जो बाल से आ रही थी। वही खुशबू से दरबार फिर मुअत्तर हुआ। मामून ने करीब लाके कहा कि आपके पास, दरबार फिर मुअत्तर हुआ। मामून ने करीब लाके कहा कि आपके पास क्या रसूल के सर के बाल हैं? देखे मैं वारिस रसूल हूं, मेरे पास रसूल के सर के बाल हैं। इमाम ने फरमाया हमें जियारत करवाई जाए। डिबिया को खोला गया, इमाम के सामने रखा गया। 7 बाल सामने थे। इमाम करीब आए, इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 बाल अलहदा किए। इमाम ने कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं है। कोई बैठा है जो सुन रहा है? सरकार, ये 4 बाल मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं। मामून करीब आया और करीब आके देखा, देख के कहने लगा मौला सवाल कर सकता हूं? पूछ। मौला इनकी रंगत एक जैसी है, दिखने में एक जैसे नजर आ रहे हैं, आपको कैसे पता चले कि 4 आपके नाना की, ये 3 नहीं? मौला ने फरमाया आग रोशन की जाए। आग रोशन की गई। इमाम ने ये 3 बाल आग में फेंके जाए जो मैंने लहदा किए। 3 आग में गए, तीनों ही जल गए। मैं माइलस भी पढ़ रहा हूं, मजा भी ले रहा हूं। 3 गए, तीनों ही जल गए। थोड़ी देर बाद 4 बालों का आग में आना था, आग रोशन से गुलजार हो गई, ऐसे जैसे इब्राहिम पे ठंडी हुई थी। आग का बिल्कुल ठंडा होना था। मामून के चेहरे की रंगत तब्दील हुई। देखे इमाम अली रजा से कहता है नजर तो एक जैसे आ रहे थे, आपको कैसे पता चला था? इमाम मुस्कुरा के फरमाते बस तुम्हें यही समझाना चाहता था, तुम्हारी समझ में नबी का बाल नहीं आया, तुम्हारी समझ में नबी की आल कैसे आ सकती? जिन्हें यह नहीं पता कि नबी के सर के बाल। लंबे मनाजरे यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ मामून के दरबार में इस बात से आगे किताबें भरी हुई हैं इस मालक के मजहब इस्लाम की खिदमत पे। जब बैत हो चुकी तो मामून ने अपने जितने भी मुल्कों के गवर्नर थे वो सारे खाने पे बुलाए।
تو جو ہے صاحبان کو بس یہ آخری فضائل کا نقطہ اور یہیں پہ واجب الاحترام کو ممبر دوں. جتنے گورنر سے ان کو بلوا کے مامون نے 202 نشستوں کا بندوبست کروایا. 100 گورنر ادھر بیٹھ گئے, 100 ادھر بیٹھ گئے. ایک کرسی اپنی لگوائی, ایک امام رضا کی لگوائی. پھر جملہ سمجھیں, 100 گورنر ان کرسیوں پہ بیٹھے ہیں, 100 ادھر کرسیوں پہ بیٹھے ہیں. مامون, امام رضا. ہر گورنر کے پیچھے ایک حبشی غلام جو پنکھے سے ہوا دے رہا ہے. 200 گورنر, 200 حبشی غلام. مامون, امام رضا. دسترخوان لگ گیا, کھانا سج چکا. گورنروں کو انتظار ہے مامون شروع کرے تو ہم شروع کریں. مامون کو انتظار ہے کہ امام شروع کریں تو میں شروع کروں. کھانا لگا ہوا ہے اور کھانے کی طرف ہاتھ نہیں اٹھ رہا. اسے کہتے ہیں طاقت امام. رازق بیٹھا ہوا ہے, سب کے ہاتھ رکے ہوئے. بسم اللہ سے. تھوڑی دیر کے بعد گورنروں نے مامون کا چہرہ دیکھا کہ شروع ہو. مامون نے امام رضا کی طرف دیکھا. سرکار کھانا تناول فرمائے. امام کی نظر حبشی غلاموں پہ گئی. امام نے کہا یہ نہیں کھائیں گے. سطریں سنیے گا صرف مالک کی, سونے کے قلم سے لکھے جانے والے. امام نے کہا مامون کیا یہ کھانا نہیں کھائیں گے؟ اس نے قریب آ کے کہا مولا یہ غلام ہے. امام نے مسکرا کے فرمایا کیا تو آزاد ہے؟ کیا تو کسی کا غلام نہیں؟ مامون نے کہا غلام تو میں بھی ہوں. فرمایا اگر وہ غلام نہیں کھا رہے پھر تو کیسے کھا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا یہ بعد میں کھا لیں گے. فرمایا پھر تم گورنروں کے ساتھ کھاؤ, ہم ان کے ساتھ کھائیں گے. تمہیں غدیر والا خطبہ بھول گیا؟ غریب کو امیر پہ, امیر کو غریب پہ, گورے کو کالے پہ, کالے کو گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے. اتنا جملہ کہہ کے امام نے فرمایا جب تمہیں غدیر کا خطبہ ہی یاد نہیں ہے پھر تمہیں ہمارے دادے علی کی ولایت کیسے یاد ہو سکتی؟ مشہد میں بیٹھا ہے اور پورا ایران اس کا مقروض ہے. جو ظاہر بیٹھے یہ گواہی دیں گے. پورا ایران مقروض ہے ہمارے مالک. ایران کے خزانے سے جب دولت ختم ہوتی ہے امام کے خزانے سے بطور قرض لیتے ہیں. کر دیا ایران کھل کے روٹی کھا رہا ہے تو صرف رضا کی مجاوری کے صدقے سے. اتنا بڑا بادشاہ ہو کے لقب غریب الغربا ہے. زمانے کی سمجھ میں آل محمد ہی نہیں آئے. جن کا غریب الغربا ایسا ہے ان کا امیر المومنین کیسا ہوگا؟